زاہد قریشی آفیشیل میں زاہد قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. دوستو، میرے NLP پارٹ 2 کو دیکھنے، سننے اور سراہنے کا بہت بہت شکریہ. بہت سے اس میں سوالات جنم لیے. میں خود بھی چاہ رہا تھا کہ اس کو تھوڑا اور مزید ایکسپلین کروں. آپ لوگوں نے پوچھا، اچھا کیا. یہی تعاون مجھے آگے بھی درکار ہوگا. تو دوستوں کے جو خدشات پیدا ہوئے کہ یار یہ 40 دن 40 ڈیز یہ آخر کیا میجک ہے، یہ کیسے ممکن ہے، یہ ٹیکنیک ہم خود پہ اپلائی کریں تو کس طرح ہم یہ رزلٹ حاصل کر سکیں گے خود پہ اپلائی کرنے کے بعد. تو جو دوستوں کے وسوسے، خدشات اور ڈاؤٹس پیدا ہوئے یا اسپیکٹسزم بیک آف مائنڈ چل رہا ہوتا ہے کسی بھی کام کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں. جو وسوسے اور خدشات پیدا ہوتے ہیں اسے اسپیکٹسزم کہتے ہیں. ان تمام سوالوں کو میں نے شارٹ لسٹ کیا. تو آج کے اس سیشن میں میں کوشش کروں گا کہ اس پر ایک مکمل آپ کے ذہن کو سیٹسفیکشن ہو، میں اس کے جوابات دے پاؤں. ڈاؤٹ اور خدشات آپ کے دماغ کا رسپانس ہے یا ری ایکشن ہے. ڈاؤٹ پیدا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا مائنڈ ابھی تک ری پروگرامڈ یا ری وائرڈ نہیں ہوا. ڈاکٹر رچرڈ بینڈلر، جو کہ اس ٹیکنیک کے بانی بھی ہیں، انسانی بیہیویئرل چینج میں ڈاؤٹس اور خدشات کا آنا ایک فطری بات ہے. اور یہ ایک پازیٹیو اسپیکٹ بھی ہے کہ آپ نے اپنے مائنڈ کو یا اپنی عادات کو چینج کرنے کا کام شروع کر دیا ہے. یہ ایک پازیٹیو سائن ہے. سو آپ کو اب اس سے آگے بڑھنا ہے. اسی پہ ڈاؤٹ پہ نہیں رہنا کہ آیا یہ ممکن ہے کہ نہیں. مثال کے طور پر بیہیویئرل چینج کے علاوہ آپ کسی دوسری چینج کو بھی لے لیں. مثلاً شادی کرنا، گھر کو تبدیل کرنا، گاڑی چینج کرنا، کوئی نیا بزنس سٹارٹ کرنا یا کہیں نئی جاب پہ جانا. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر بہت سے خدشات جنم لیں گے، وسوسے پیدا ہوں گے کہ آیا میں جسے شادی کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اس کا بیہیویئر میرے ساتھ کیسا ہوگا. آیا میں یا وہ مجھے ایک دوسرے کو ہم قبول کر پائیں گے. گھر کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے. جو میرا نیا باس ہوگا جہاں میں جاب کرنے جا رہا ہوں اس کا رویہ میرے ساتھ کیسا ہوگا. جو بزنس سٹارٹ کر رہا ہوں وہ کہیں تباہ نہ ہو جائے، بیٹھ نہ جائے، میرا کیپٹل، میرا سرمایہ ضائع نہ ہو جائے. اسی چیز کو اسپیکٹسزم کہتے ہیں. خدشات کا جنم لینا کسی بھی نئے کام کو شروع کرنے سے پہلے. یہ تو جو میں نے مثالیں دی ہیں کہ ہمیں خدشات پیدا ہوتے ہیں جب ہم شادی کرتے ہیں، مکان چینج کرتے ہیں یا کوئی نئی بزنس یا نئی جاب شروع کرتے ہیں. یہ تو وہ باتیں ہیں جو آلریڈی ہمیں کسی حد تک پتہ بھی ہوتی ہیں کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. لیکن یہاں تو بات بیہیویئر چینج کی ہو رہی، کیونکہ ہمارے ساتھ بہت سی عادات جو برسوں سے ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں اور جن کا ہمیں خود بھی اندازہ نہیں ہوتا، اور وہ بری عادات ہوتی ہیں جن کو ہم چینج کرنا چاہتے ہیں اور جن کو ہم نے اپنے مشاہدے اور اپنے توجہ کے ساتھ ڈسکور کیا.
کہاں یہ فالٹ ہے وہ مشکل سے ڈسکور ہوتا ہے کہ یہ فالٹ ہم میں ہے. یہ ہمارے لیے کافی سرپرائزنگ بھی ہے کیونکہ اس سے پہلے تو ہم اسٹیٹ آف ڈینائل میں تھے کہ یار میں ہر طرح سے ٹھیک ہوں, اوکے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, معاشرہ غلط ہے, یہ بہکار ہے مجھے, یا یہ مجھے آگے بڑھنے نہیں دیتا, یہ رکاوٹ ہے. تو اسی اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہم رہتے تھے. پھر جب ہم نے انالیسس اپنا کرنے کے بعد ہم اس پازیٹیو اپروچ کی طرف آئے تو ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ ہاں کچھ برا تھا, اس کو چینج کرنا ہے. یہی وہ 40 دن کا چلہ ہے بھائی دوستو, جسے آسان لفظوں میں آپ جس سے آپ گھبرا رہے ہیں یا وسوسے پیدا ہو رہے ہیں ان کو ہٹانا. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں یہ 40 دن کا چلہ اگر آپ مسلسل ایک تسلسل کے ساتھ اس پہ عمل کریں گے تو آپ یکسر تبدیلی محسوس کریں گے خود میں, اور آپ ایک ہیپینس اور ایک خوشگوار موڈ میں آ جائیں گے جب آپ اس پہ. میں یہ نہیں کہتا کہ اس پہ آپ 100% اس پہ قابو پا لیں گے. جو ہم نے لیٹ سے 2-4 منٹ یا 5 منٹ کم از کم 24 گھنٹے میں خود کو دیے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں, یہ ہو سکتا ہے, میں بری عادت چھوڑ سکتا ہوں, یا میں کسی اچھے پروجیکٹ پہ کام کر سکتا ہوں. میں وثوق کے ساتھ آپ سے کہتا ہوں کہ یہ ممکن ہے اور ممکن ہوگا, اور اس دن آپ خود میں جو خوشی محسوس کریں گے کہ جیسے آپ کی کوئی لاٹری نکل آئی, کوئی جیک پاٹ لگ گیا. اسی کو حاصل کرنے کے لیے مسلسل آپ کو خود پر توجہ دینی ہوگی. میرا خیال ہے کہ دوستوں میں نے کافی حد تک آج کے اس سوال پر آپ نے علم اور مشاہدے کے مطابق روشنی ڈالی ہے, اور چیدہ چیدہ میری باتیں آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہوں گی. تو نیکسٹ ویڈیو میں بھی آپ کا تعاون, آپ کے کامنٹس اور آپ کی محبتیں اسی طرح مجھے درکار ہیں. میری جو آپ کی فیڈ بیک ہے وہ میری اصلاح کرے گی. میں خود کو بھی اصلاح کے اس عدالت میں پیش کرتا ہوں جس میں آپ کو خود کو اپنی عدالت میں پیش کرنا ہے, خود کو آمنے سامنے رکھ کے خود سے سوال کرنا ہے کہ آیا واقعی میں اسٹیٹ آف ڈینائل میں تھا, جو خدشات, جو وسوسے مجھ میں پیدا ہو رہے ہیں یہ مستقل نہیں ہیں, عارضی ہیں, اور مجھے اس پہ کام کرنا ہے. ٹل نیکسٹ انشاءاللہ تعالی آپ سے آپ کے سوالوں کے مطابق اور بھی بات ہوگی. ہاں چلتے چلتے ایک بات میں شاید بھول رہا تھا جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم شارٹ ٹیمپر ہو گئے ہیں. شارٹ ٹیمپرنگ ہم میں کیوں آ گئی؟ ہم کسی کی بات کو تھوڑا سا سننے کے بعد اپنی توجہ, اپنی اٹینشن ہٹا دیتے ہیں. وہ کیوں ہٹاتے ہیں؟ یہ دور کچھ عوامل ایسے ہماری اب کی زندگی میں شامل ہو گئے ہیں جس سے ہم ٹیمپر لوز کر جاتے ہیں. ہم یکسوئی سے دوسرے کی بات سننا نہیں چاہتے بلکہ دوسرے پہ اپنا موقف, اپنی بات مسلط کرنا چاہتے ہیں, جس سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے. یعنی میں یہ آگے چل کے ہم اس موضوع پہ بھی بات کریں گے. یہ باقاعدہ ایک سبجیکٹ ہے جو آپ کو انشاءاللہ بہت ہمت اور توانائی دے گا. میرا خیال ہے کہ ایک سوال پر آج کا اتنا سیشن ہی کافی ہے. آگے چل کے ہم اور موضوعات پہ بھی جہاں بات کریں گے وہاں اٹینشن سپین پہ بھی بات کریں گے. کامنٹ, لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت. ٹل نیکسٹ, اللہ حافظ.